بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزاز احسن نے تہلکہ مچا دیا ہے، وہ بیان دے دیا ہے جو دینے کی کسی میں جرت نہیں ہے، اور وہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی ویگو ڈالا آتا ہی ہوگا، لیکن حالات کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو وہ بیان سناتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے کون سے ٹاسک دیے ہیں امپورٹڈ جوکروں کو اور ان کے ہینڈلرز کو، اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کس طرح منظم طریقے سے کچھ چیزوں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ وہ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ بہت سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس اکٹھے ہو چکے ہیں، بہت ساری واقعاتی شہادتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، آپ کے سامنے سب کچھ رکھتا ہوں۔ لیکن کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ہے، یہ ہمت کا کام ہوتا ہے کسی سیاسی لیڈر کے لیے یہ بات کرنا، وہ بھی ملک میں رہتے ہوئے۔ نواز شریف نے جب باتیں کی تھی نا، بڑھ کے ماری تھی، وہ فرار ہو چکا تھا تب کی تھی۔ سنیں اعزاز احسن نے کیا کہا ہے۔ کوئی شک ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو، اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا مسئلہ نیب آرڈیننس کا تھا، یہ نیب آرڈیننس کو صرف اور صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا۔ ہاں جی، تو شریف خاندان کے کیس کس نے معاف کیے؟ نام لے دیا ہے اعزاز احسن نے۔ یہ کس نے بڑا جرم کیا؟ نام لے دیا ہے اعزاز احسن نے۔ اس کے بعد کیا کسر رہ جاتی ہے آپ مجھے بتائیں۔ ایک بندہ جو 60 سال سے زیادہ سیاست میں ہے، 50-60 سال سے زیادہ ان کی سیاست ہے، اس سارے سالوں میں اگر کوئی سب سے بڑا بیان ہے نا، تو آپ اس بیان کو کہہ سکتے ہیں جتنا کھل کے اور واضح دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی شک ابہام نہیں رہ جانا چاہیے یہ بیان کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس منصوبے کی جو لانچ کیا گیا ہے، اور اس کے میں آپ کو سرکمسٹینشل ایویڈنس کچھ پہلے دکھانا چاہتا ہوں، پھر بات کریں گے اس پہ۔ سوات میں دہشت گردی جو واپس آئی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس پہ ہمارے وزیر دفاع کا بیان سن لیں۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کا اولین فرض خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کا ہے، اس کے بعد جا کر کسی ایجنسی کی یا ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ وزیر دفاع کا بیان آیا ہے۔ مراد سعید کیا چیخ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑتے ہیں۔ ایک صارف رانا اویس لکھتے ہیں، فورن افیئرز پر پاکستان کے سینئر صحافی اور انتہائی میچور تجزیہ نگار عیسیٰ نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اینٹی چائنا یعنی چائنا مخالف اور امریکہ کی حمایت میں ایک مضبوط پروپیگنڈا کیمپین شروع ہو رہی ہے، جس کا ان کے پاس ثبوت بھی ہے۔ اوپر عیسیٰ نقوی بذات خود یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ کیمپین پوری زور و شور اور آب و تاب سے شروع کر دی گئی ہے، وہ چل رہی ہے۔ چین سے دور ہونا، امریکہ کے قریب ہونا، خالی امریکہ کے قریب ہوتا اتنا برا نہیں تھا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں پورا پلان۔ سوات میں پچھلے سال عمران خان کی حکومت میں ریکارڈ ٹورزم ہوا۔ آپ کو پتا ہے موٹر وے کہاں تک پہنچا دیا گیا ہے؟ آسان ترین سفر کر دیا گیا تھا سوات کا، یہ صوبائی حکومت نے بنایا تھا۔ اس سے اوپر جانے کے لیے جو ٹورسٹ علاقے ہیں، سہولیات کو بہتر کیا جا رہا تھا، اور آگے کا پلان یہ تھا کہ اس کو بہترین علاقہ بنا کے یہاں پہ جو فورن ٹورزم ہے اس کو فروغ دیا جائے گا۔ اس سے کیا آئے گا پاکستان میں؟ ڈالرز آئیں گے۔ اس کو روکنے کے لیے دہشت گردی کو پاکستان میں واپس شروع کروایا گیا ہے۔ ان الفاظ پہ غور کریں۔ میں آپ کو آگے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے سارا کچھ۔ ہم نے جنون دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، اس پہ شک مت کیجئے گا۔ یہ جو بیچ میں لوگ کرتے تھے نا، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی، وہ نہیں، میں آپ کو وہ بات نہیں کہہ رہا۔ ہم نے جنون دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے۔ ہاں، وہ ہوئی کیوں شروع؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری بزدلی کی وجہ سے، جو ہم لیٹ گئے امریکہ کے آگے، لیکن وہ ایک علیحدہ وقت کا ٹاپک ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ بڑے پلان طریقے سے، آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ٹاسک کیا ہے؟ ہم نے پاکستان کو اتنا کمزور کرنا ہے۔ ہم سے مراد ہے کہ جو امپورٹڈ جوکر ان کو لانے والے ہیں، ان کو ٹاسک ہے کہ پاکستان کو اتنا کمزور کرنا ہے کہ ترن والا بنا کے انڈیا کے سامنے اور امریکہ کے رحم و کرم پہ، امریکی اداروں کے رحم و کرم پہ اس کو
پھینک دینا ہے اس کے سامنے، جیسے بھوکے شیروں کے سامنے کسی کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ضروری ایک وجہ یہ بھی تھی، اب آپ کو ایڈ کر کے بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز کسی بھی 4 سال کے پیریڈ میں جو آئے ہیں وہ عمران خان کے دور میں آئے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کسی بھی 4 سالہ دور حکومت میں جو سب سے زیادہ ڈالرز کمائے ہیں کسی حکومت نے، وہ عمران خان کی حکومت تھی. یہ ڈالر کی کمائی وہ واحد کمائی ہے جو پاکستان کے سارے مسائل کو حل کر سکتی ہیں. روکنا ضروری تھا، ایسا بندہ تو بڑا خطرناک ہے جو پاکستان میں ڈالر لے آئے. روکا گیا، نہ صرف روکا گیا بلکہ ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. وہ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ اب تک کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیا. لیکن ایک طرف اس حکومت کو ہٹایا گیا، ایک دم آپ کی ایکسپورٹس نیچے آ گئی ہیں. فگرز دیکھ لیں جا کے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب